ایران میں آج جو حکومت مخالف مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں، یہ کسی ایک باقاعدہ سیاسی جماعت کی تحریک نہیں بلکہ عوام کے مختلف طبقات کا مشترکہ غصہ اور اضطراب ہے۔ ان مظاہرین میں نوجوان، طلبہ، تاجر اور عام شہری شامل ہیں جو مہنگائی، بے روزگاری، معاشی دباؤ اور سیاسی جمود سے تنگ آ چکے ہیں۔ ایران میں مغربی طرز کی مضبوط سیاسی پارٹیاں موجود نہیں، بلکہ یہاں زیادہ تر سیاسی سرگرمی دو بڑے دھڑوں کے گرد گھومتی ہے جنہیں اصولگرا اور اصلاح پسند کہا جاتا ہے۔ اصولگرا وہ طبقہ ہے جو موجودہ انقلابی قیادت اور سخت نظریاتی پالیسیوں کا حامی ہے، جبکہ اصلاح پسند نسبتاً نرم مزاج، عوامی آزادیوں اور محدود اصلاحات کی بات کرتے ہیں، مگر یہ دونوں دھڑے بھی اسی نظام کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو مکمل طور پر ممنوع ہیں یا جلاوطنی میں سرگرم ہیں، جیسے مجاہدین خلق یا شاہی نظام کے حامی گروا، مگر ایران کے اندر ان کا منظم اور کھلا کردار نہیں۔ ایران کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورت حال کو سمجھنے کے لیے ماضی کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ ایران میں 1925 میں پہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، جس کی بنیاد رضا شاہ پہلوی نے رکھی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد رضا شاہ ایران کے آخری بادشاہ بنے۔ محمد رضا شاہ کا نظام حکومت بظاہر بادشاہت کہلاتا تھا، مگر حقیقت میں ساری طاقت شاہ کے ہاتھ میں مرکوز تھی۔ پارلیمنٹ موجود تھی مگر کمزور، عدالتیں تھیں مگر آزاد نہیں، اور خفیہ ادارے خصوصاً ساواک شاہی اقتدار کو قائم رکھنے کا مضبوط ہتھیار تھے۔ شاہ نے مغربی طرز زندگی کو فروغ دیا، امریکہ اور یورپ سے گہرے تعلقات قائم کیے، صنعت اور فوج کو مضبوط کیا، مگر اس سب کے بدلے عوامی آزادیوں کو محدود کر دیا گیا، مذہبی طبقے کو دیوار سے لگایا گیا اور دیہی و نچلے طبقے کی محرومیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1978 اور 1979 میں یہی دباؤ غصہ ایک طوفان بن کر ابھرا۔ مساجد، بازار، یونیورسٹیاں اور گلیاں احتجاج سے بھر گئیں۔ جلاوطنی میں موجود آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں عوام نے شاہی نظام غلامی اور مغرب کی تابعداری کی علامت قرار دیا۔ بالآخر 11 فروری 1979 کو محمد رضا شاہ پہلوی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور صدیوں پر محیط بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ شاہ کے زوال کے بعد ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی، جو ایک منفرد نظام ہے۔ یہاں صدر اور پارلیمنٹ کا انتخاب عوام کے ووٹ سے ہوتا ہے، مگر اصل طاقت ولی فقیہ یعنی سپریم لیڈر کے پاس ہوتی ہے، جو فوج، میڈیا، عدلیہ اور اہم ریاستی اداروں پر بلادست حیثیت رکھتا ہے۔ یوں یہ نظام نہ مکمل جمہوریت ہے اور نہ روایتی بادشاہت، بلکہ ایک مذہبی و عوامی نظام کا امتزاج ہے۔ آج کے احتجاجات اسی تاریخی پس منظر کا تسلسل ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو موجودہ نظام کے اندر اصلاحات چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جو مکمل تبدیلی، حتی کہ شاہی دور کی یاد کو بھی ایک متبادل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ مگر مجموعی طور پر یہ احتجاج کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ ایک طویل تاریخ کے بوجھ تلے دبی ہوئی قوم کی بے چینی کی آواز ہے۔